مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی میدان میں علماء کرام کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا غلام محمد وستانوی ہندوستان کے ایک مشہور ماہر تعلیم، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر، کئی تعلیمی اداروں کے بانی اور دارالعلوم دیوبند کے سابق مہتمم تھے، جو 4 مئی 2025 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہندوستان میں جن چند شخصیتوں نے تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں ایک اہم نام مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کے اتنے ادارے کھولے جس کی مثال آزاد بھارت میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مولانا غلام محمد وستانوی کی پیدائش 1 جون 1950 عیسوی کو گجرات کے سورت میں ہوئی۔ وستانوی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مدرسے میں حاصل کی، اس کے بعد گجرات کے مشہور مدرسہ فلاح دارین میں داخلہ لے لیا، جہاں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1982 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ پھر مدرسہ مظاہر العلوم چلے گئے اور وہاں سے 1973 عیسوی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سورت ضلع میں دارالعلوم کنہاریہ بھروچ چلے گئے اور تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر 1980 عیسوی میں جامعہ اشاعت العلوم کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ بن چکا ہے جس نے اپنی شناخت پورے ملک میں بنا لی ہے۔ اس وقت اس کے کیمپس کا ایریا 2500 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 38,000 سے زائد طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، 5,600 فیکلٹیز ہیں، 1,71,000 طلبہ بیک وقت اس جامعہ کے مختلف اداروں، مدرسوں، عصری تعلیمی اداروں اور مکاتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 42 سال کی مدت میں اس ادارے نے ترقی کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ اس میں دینی تعلیم کے علاوہ ایک میڈیکل کالج، ایک فارمیسی کالج، ایک انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر، ایک پولی ٹیکنک کالج، ایک بی ایڈ کالج، PTC کالج اور ہسپتال کام کر رہا ہے۔ اس کی لائبریری میں 50,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں جو مختلف موضوعات اور مختلف زبانوں میں ہیں۔ جامعہ فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتا رہا ہے، چنانچہ اس نے 1600 گاؤں میں 900 پانی کے کنویں اور 1000 سے زائد ٹیوب ویل لگوائے ہیں۔ جامعہ کے اس اقدام سے 40 سے زیادہ گاؤں میں پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اس وقت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم دیوبندی مکتب فکر کا ایک مشہور ترین ادارہ بن چکا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ مبذول کی تھی، چنانچہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور دیگر مضامین اور کورسز کے لیے بہت سے ادارے کھولے۔ ان کے اداروں میں اسلامی اور دینی ماحول میں مسلم ڈاکٹرز اور انجینئرز تیار کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی علماء کرام کو عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ کو 1998 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن بنایا گیا تھا، اور جب مولانا مرغوب الرحمن بجنوری کا انتقال ہو گیا تو آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو آپ سے یہ امید تھی کہ مولانا وستانوی دارالعلوم دیوبند میں بہت سی مثبت تبدیلی کریں گے اور اس کو ایک نئے مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر آپ صرف چند ماہ ہی منصب اہتمام پر قائم رہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے بڑے بڑے محدث، فقیہ، مفسر اور مصنف پیدا ہوئے، مگر فارغین مظاہر العلوم میں ایک ایسا نام جو اس دور میں دینی اور ملی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر علماء کرام کے لیے وہ مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔